خارج کے لیے تھا ندیم، کیا رنگ دے رہے ہیں آپ؟ اتنی سینسٹیو ایشو کو آپ نے کیا رنگ دے دیا؟ وہ خارجی کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں، ان کا اقلیتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس کو کیا رنگ؟ آئی ایم سو سوری، آپ سے اتنے سینسٹیو ایشو پہ اتنا ارسپانسبل ریمارک میرے لیے کم از کم شاکنگ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری چیزیں طے ہو گیا، لیکن ایک بڑا سنجیدہ سا مسئلہ چل رہا ہے آج کل۔ مہنگائی پر آپ کی توجہ ہٹی ہے، جس کی وجہ سے جو چکن کی پرائسز ہیں وہ ایک دم سے ایکسیلیٹ کر گئی اور وہ 400 سے بڑھ کے 700 پہ چلے گئے۔ اس میں کیا نظر میری خواہش تو یہ تھی کہ آج کا ایڈ کر لیں کہ آپ ٹماٹر کہہ رہے نہیں، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو 120 پہ پیاز بھی 200 کے قریب پہنچ کے مہنگائی پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہم 365 دنوں میں سے 364 دن مختلف باتیں کر لیں، ایک دن ہم اپنے ان منورٹیز کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو یہ سیلیبریٹ کرنے دیں، لیکن چونکہ مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر رسپانس ضرور کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ نہ لگے کہ شاید ہم اس کے اوپر ہمیں معلوم نہیں ہے، یا اس کے اوپر چکن کے حوالے سے خاص طور پر پچھلے 3 دن سے جو ہمارے ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ان کی ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں کہ انڈیو قسم کا جو منافع ہے وہ لینے کی اجازت چیف منسٹر صاحبہ نہیں دیں گی، اور کچھ پرسنٹیج بھی غالباً میں چونکہ ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کرنا چاہتی جب تک فائنل نہ ہو جائے، کچھ پرسنٹیج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے آپ کا منافع ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انڈیو قسم کا منافع لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آپ نے دیکھی کہ جو برائلر ہے اس کو صوبے سے باہر جانے کے اوپر بھی جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو تمام وہ میز جو مہنگائی کو کیٹر کرنے کے لیے کی جا سکتے ہیں، ایک ٹاسک فورس بھی نئی بنائی گئی ہے، ہماری وہ ٹاسک فورس بھی جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جا کر ریٹ لسٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہ مہنگائی جو ہے یہ یقیناً ایک فائر فائٹنگ جو ہے وہ کام ہے جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اتھارٹی جو ہے انفورسمنٹ اتھارٹی وہ بھی جو ہے اس کے اوپر وہ بھی جلد اس کے اوپر ریکروٹمنٹ وغیرہ شروع ہو گئی ہے، وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کا کام اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کو مہنگائی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، ذخیرہ اندوزی اگر کہیں ہو رہی ہے اس کو کیٹر کرنا ہے، تو یہ ہماری پوری کانسنٹریشن پہلے دن سے چیف منسٹر صاحبہ کی پہلی میٹنگ انہوں نے مہنگائی پہ لی تھی، اور ڈیلی ان کے پاس یہ کبھی کسی چیف منسٹر کے دفتر میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک پورا ڈیش بورڈ، ایک پورا ہر وقت جو ہے وہ ان کے آفس میں وہ لائیو چلتا رہتا ہے کہ اس وقت کموڈیٹیز کی قیمت کیا ہے، بازار میں کتنے کی بک رہی ہے، اور اس کے اوپر پورا چیک رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سپائک آیا ہے، آرٹیفیشل سپائک ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کی باقاعدہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کی بیٹھک تمہاری بندی آئی کر رہی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں جیسا 3-4 سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ دیگر صوبوں میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے کتنے بڑی جی میں نے گزارش کی تھی کہ میں کوئی بات ایسی جس کے اوپر ابھی بھی فیصلہ نہ ہوا ہو وہ میرے منہ سے نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے گزارش یہ کی، اگر آپ نے سنا ہو میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو جب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں۔ اقلیتوں کا دن ہے کل، یہ بتائیے گا کہ اقلیتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے آئین پاکستان اور قوانین جتنے بھی پاکستان کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ سے عمل درآمد کرتی ہے، لیکن اسلامی شریعت ان کے اوپر یقینی طور پر نافذ نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کا 2 دن پہلے ایک بیان آیا کہ جو اسلامی شریعت کو نہیں مانتا ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے، کیا ان کا یہ بیان مذہبی اقلیت کی جو خارج کے لیے تھا ندیم، کیا رنگ دے رہے ہیں آپ؟ اتنی سینسٹیو ایشو کو آپ نے کیا رنگ دے دیا؟ وہ خارجی کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں، ان کا اقلیتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس کو کیا رنگ؟ آئی ایم سو سوری، آپ سے اتنے سینسٹیو ایشو پہ اتنا ارسپانسبل ریمارک میرے لیے کم از کم شاکنگ ہے۔